جو شخص ایمان اور طلب ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے گا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ برکتوں و رحمتوں کا سائبان تحفہ رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، تحفہ رمضان کی اس نشست میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس 13ویں نشست میں آپ کی خدمت میں ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں ایک اہم تحفہ جس کا عنوان ہے رمضان اور نماز۔ ناظرین محترم، نماز اسلام کے ارکان میں سے ایک بہت اہم رکن ہے۔ کلمہ شہادت کے اقرار کے بعد یہ وہ سب سے پہلا فریضہ ہے جسے اللہ نے بندوں پر فرض کیا ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ صحیح بخاری کتاب الایمان، باب دعاؤکم ایمانکم، باب نمبر 2، حدیث نمبر 8۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ انسان اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری چیز نماز قائم کرنا، تیسری چیز زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھی چیز حج کرنا، اور 5ویں چیز رمضان کے روزے رکھنا۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مسلم اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی جو عبادت ہے وہ یہی نماز ہے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول عن جابر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بین العبد وبین الکفر والشرک ترک الصلاۃ۔ صحیح مسلم کتاب الایمان، حدیث نمبر 134۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بندے اور کفر کے درمیان اور شرک کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ نماز ہے۔ ناظرین محترم، نماز کی اہمیت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جتنی تاکید کے ساتھ نماز کا حکم دیا ہے کسی اور عبادت کا حکم نہیں دیا۔ یہ وہ نماز ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے اور فرمان یہ ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو یہ کہہ کر اذان دینے کا حکم فرماتے، اقم الصلاۃ یا بلال ارحنا بہا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ اے بلال، نماز کے ذریعے مجھے راحت اور آرام پہنچاؤ۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ربیعہ ابن کعب اسلمی ایک صحابی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو وغیرہ کا پانی لاتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے خوش ہو کر فرمایا کہ اے ربیعہ، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ انہوں نے کوئی دولت مانگی یا جائیداد مانگی یا کوئی عہدہ مانگا؟ نہیں، انہیں کتنی محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت میں آپ کی صحبت چاہتا ہوں، مجھے آپ کی جنت میں رفاقت چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ربیعہ، سنو، زیادہ سجدے کر کے تم میری مدد کرو، یعنی تم جتنی زیادہ نماز پڑھو گے تو تمہارا زیادہ نماز پڑھنا میرے لیے تمہارے حق میں سفارش کرنا آسان کر دے گی۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب بندوں کی جو نشانی بتائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، سورہ مؤمنون سورہ نمبر 23
آیت نمبر 9۔ اور اللہ کے نیک بندے اور کامیاب بندے وہ ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ نے یہ فرمایا، کامیاب بندوں کی نشانی یہ بھی بتائی اور نیک لوگوں کی علامت یہ بھی بتائی، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ۔ یہ آیت سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 137۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جنہیں خرید و فروخت اور تجارت اللہ کی یاد سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل اور بے خبر نہیں کرتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے نظام کو قائم کرنے کا جو ماحصل جس چیز کو قرار دیا ہے، جس عبادت کو، وہ نماز ہے۔ اللہ فرماتا ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، سورہ حج سورہ نمبر 42 آیت نمبر 41، کہ اگر ہم انہیں زمین میں حکومت سونپ دیں تو یہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، اچھی بات کا حکم دیں گے اور بری باتوں سے روکیں گے۔ ناظرین محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب ہم زندگی دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ تم اپنے گھر والوں کو ایک بے آب و گیا اور چٹیل میدان میں لے جا کر چھوڑ دو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے گھر والوں کو اس چٹیل میدان میں مکہ مکرمہ کی اس سرزمین پر لے جا کر بسایا تو کیا دعا کی تھی؟ وہ یہی تھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 40، کہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے گھر والوں کو نماز کا پابند بنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری خوبیاں بیان کی ہیں، وہیں ایک خوبی یہ بھی بیان کی ہے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 55، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب ہم زندگی دیکھتے ہیں تو ہمیں ان کی زندگی میں یہ بات ملتی ہے، وہ کہتے ہیں، ان کا قول اللہ نے نقل کیا ہے کہ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 31، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بابرکت بنایا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نماز کی اور زکوٰۃ ادا کرنے کی جب تک میں زندہ رہوں وصیت اور تاکید کی ہے۔ یہی وہ بات ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا حکم دیا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 133، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، نماز پڑھنے کی تاکید کیجئے اور خود بھی اس پر جمے رہیے، خود بھی اس کی پابندی کیجئے۔ ناظرین کرام، یہ وہ نماز ہے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار ہیں، تکلیف ہے، بے ہوشی آپ پر چھائی ہوئی ہے، آپ بے ہوش ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں، جو سب سے پہلا سوال کرتے ہیں، جو سب سے پہلی بات پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ صحابہ کرام کی طرف سے آپ کو جواب دیا جاتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صرف آپ کا انتظار ہے۔ پھر آپ پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش آتا ہے تو پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ صحابہ کرام کی طرف سے آپ کو یہ جواب دیا جاتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صرف آپ کا انتظار ہے۔ پھر آپ پر بے ہوشی طاری رہتی ہے، عشاء کے وقت آپ کی آنکھ کھلتی ہے، اس کے بعد پہلا سوال جو ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ صحابہ کرام کی طرف سے آپ کو یہ جواب دیا جاتا ہے، اے اللہ کے رسول، صرف آپ کا انتظار ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کی امامت کرائیں اور نماز پڑھائیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چند لمحے اور چند سیکنڈ پہلے جو سب سے آخری وصیت آپ کی زبان سے نکلی اپنی امت کے لیے، اور اپنی امت کو جو سب سے آخری ہدایت دی اور سب سے آخری وصیت کی، وہ کیا تھی؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگو سنو، نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا، نماز کا خیال کرنا، اور دیکھو جو تمہارے غلام ہیں، جو تمہاری نگرانی اور ماتحتی میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ وہ نماز ہے
کہ جس کے بارے میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں، جو کاہلی کرتے ہیں، وہ گویا منافق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے اندر سستی اور غفلت اور کاہلی کو نفاق کی اور منافق کی علامت بتایا ہے۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 142، کہ جب یہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو انتہائی سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کا ذکر بہت معمولی اور مختصر کرتے ہیں اور کم کرتے ہیں۔ قیامت کے دن جہنمیوں کا ایک گروہ اپنے جہنم میں جانے کا جو سبب بیان کرے گا، اس میں سے ایک سبب یہ ہے، وہ کہے گا لم نکو من المصلین، سورہ مدثر سورہ نمبر 73 آیت نمبر 43۔ وہ سبب یہ بیان کرے گا جہنم میں جانے کا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ناظرین کرام، نماز اتنی بڑی اور اہم عبادت ہے کہ جو بندہ پابندی کے ساتھ 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اس کے گناہ، اس کے صغیرہ گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5